کے رجحانات پہ بات کریں گے، افسانے کے ارتقاء پہ بات کریں گے، ہم سماج پہ بات کریں گے، ہم آپسی رویوں کی بات کریں گے، ہم ایک ہمارا سیگمنٹ ہے اخلاقی گراوٹ اور ادب استحکام کا معاشرہ اور ادیب کی ذمہ داری، ہم ادیب کو اس کی ذمہ داری یاد دلائیں گے، ہم اور ہمارے ساتھ جو ہمارے دوست ہیں وہ گفتگو کریں گے، ادیب کو ادیب کی ذمہ داری یاد دلائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ادیب کی ذمہ داری کی حدود و قیود بھی بتائیں گے۔ یہاں پہ ادیب پہ بھی بڑا ایک اس کے لیے بھی ایک مشکل مرحلہ آتا ہے کہ میں لکھوں تو کس حد تک جاؤں اور کس حد پہ جا کے میں واپس آ جاؤں، اس کو عیاں کروں یا چھپا لوں تو کوئی بات ہی نہیں ہے، عیاں کروں تو میرے الفاظ کا چناؤ کیسا ہونا چاہیے، مجھ پہ کوئی گردن تو نہیں لگے گی کہ میں نے ایسا لکھ دیا یا ویسا لکھ دیا۔ آپ ادیب کو بے ضرر تو سمجھتے ہیں، آپ ادیب کو کہتے ہیں کہ یہ لکھ رہا ہے، لیکن جب کمائیں گی تو وہ آپ کو نظر نہیں۔ میں آپ کو سندھ وائز کلاؤڈ ایسوسی ایشن کے ایک ہیڈ کوارٹر پر خوش آمدید کرتا ہوں۔ یہ اسی زمانے میں اس پورے پٹی کا یہ پہلا پلاٹ تھا اور آخر میں جہاں وائلڈ لائف کا آفس ہے وہاں چوتھا پلاٹ تھا۔ یہ 4 پلاٹ ملا کر اس کو رام باغ کہا۔ رجحانات کو گہرائی سے متاثر کیا ہے۔ پہلے افسانے لکھنے اور پھیلانے کے لیے روایتی طریقے رائج تھے، مگر اب سوشل میڈیا نے افسانہ نگاروں کو ایک فوری، وسیع اور جدید پلیٹ فارم فراہم کر دیا ہے جہاں وہ اپنی تخلیقات بآسانی اور تیزی سے قارئین تک پہنچا سکتے ہیں۔ دنیا بھر کی سیاسی، سماجی اور معاشی آ جاتا ہے جو حکمران طبقہ ہے، جس کے پاس طاقت ہے۔ حکمران طبقہ اور جو ہے جس کے پاس طاقت ہے، اس کی پہلی ترجیح یہ ہے کہ وہ معاشرے کے اندر اپنے استحصال کو اور اپنی لوٹ مار کو جاری رکھے۔ اپنے استحصال کو اور اپنی لوٹ مار کو جاری رکھنے کے لیے وہ معاشرے میں انحطاط کو رواج دے گا۔ ادیب اور شاعر اور جو فلسفہ دان ہیں وہ اپنی سوچ سے، اپنی شاعری سے، اپنے افسانوں سے معاشرے کو جوڑتے ہیں۔ مثلا ہم یہ نہیں کہہ سکتے، بہت کم ہوں گے ایسے لوگ جو کہ ایسے افسانے لکھیں، جو کہ ایسا فلسفہ تخلیق کریں یا ایسی شاعری کریں جو کہ معاشرے کے اندر جو ہے وہ برائی کو، بربادی کو فروغ دے۔ لیکن جب اس میں مزید دردناک واقعات شامل کرنے کی کمانڈ دی گئی تو چیٹ جی پی ٹی نے چند جذباتی واقعات بھی شامل کر دیے۔ اس سے اندازہ ہوا کہ مشین انسانی ہدایت کے مطابق مواد تو بڑھا سکتی ہے، مگر وہ جذبات کی وہ شدت، طنز کی تہذاری اور نفسیاتی گہرائی پیدا نہیں کر سکتی جو منٹو کے افسانے کی اصل خوبی ہے۔ نیا خواب اپنے اصل ماخذ کی فکری سزا سے قریب ضرور ہے، مگر اس کا اثر چبھن اور ذہنی کر صوبہ ٹیکسنگ کے برابر نہیں پہنچ پاتا ہے، اس لیے کہ ابھی پورے پاکستان میں کہیں اس کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ افسانے کے نام پر کانفرنس ہوئی ہو اور 4 سال تک اس کو جاری رکھا جائے اور آئندہ ظاہر ہے کہ برابر اس میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ انہوں نے یہ بات نومبر کے مہینے میں کہ کوئی دن کوئی مہینہ مقرر کر لیا جائے، یہ نومبر کا مہینہ مقرر کیا گیا۔ بولتے کیوں نہیں؟ وہ جو سننے کا عمل تھا نا ہمارا، دیکھیے ایک اچھا لکھنے والا تب بن سکتا ہے کوئی اچھا سننے والا ہو۔ ہم میں سے سننے کی حصت ہو اور یہ بھی عدم برداشت کا ہی حوالہ ہے۔ ہم بولنا چاہتے ہیں، ہم بولنا چاہتے ہیں، بولنا بھی وہ چاہتے ہیں جس میں ہماری بچت ہو جائے۔ تو بھائی ادب میں مصلحت تو کہیں نہیں ہوتی۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہم سارے ہو گئے مصلحت کا شکار، ٹھیک ہے۔ میری بہت ساری نظمیں ایسی ہیں جو میں سوچتا ہوں کہ میں کہیں پڑھوں یا نہ پڑھوں۔ پیچھے آ جائیں تو ایک لانگ شاٹ لے لوں گا۔ وسیع مطالعہ ہونے کی وجہ سے ان کو اجاگر کر پاتا ہے اور بیان کر پاتا ہے۔ تعصب تنقید کا وقت کے بارے میں مجھے رحمانی صاحب نے کہا کہ آپ کو اس کے بارے میں کوئی بات کرنی ہے۔ کسی بھی بات سے سننے والوں کو اختلاف بھی ہو سکتا ہے اور ظاہر ہے وہ اپنے انداز سے سوچتے ہیں۔
किसी भी चीज़ के तासुर में दो बातें हैं कि हर चीज़ मैन टू मैन वैरी करती है। जब वो अपने अंदर एक खात्मा नहीं होती, वो एक अदब की इंटरप्रिटेशन का एक नया ज़रिया होती है और उसी तरह उसको देखना चाहिए। तो जो लोग इस थ्योरी पर यकीन रखते भी हैं कि मतन लिखने के बाद मुसन्निफ की मौत हो जाती है और मतन आज़ाद हो जाता है, तो वो लोग भी जो अदीब है उसकी शख्सियत के ऊपर भी गौर करते हैं। ऐसा नहीं कि उसका सिलसिला ख़त्म हो गया। अच्छा देखिए, आप मज़ीद क्या चाहेंगे? अच्छा, ये जनाब अपना ख्याल आपने पेश किया, बहुत अच्छा लगा। आपकी किताब के मौज़ूआत का भी अंदाज़ा हुआ, यकीनन ये आप सबको ख़रीदना और पढ़ना चाहिए। इसके बाद हम आते हैं ऐनी इरफान की तरफ। उनकी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मौजूदीन और हाज़रीन का, सहमत अमीन साहब का और सर रहमान शाह साहब का, कि उन्होंने मेरी किताब मुंतखब की तारीफ के लिए। और ज़ाहिर अल्लाह ताला की शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझे लिखने की सलाहियत दी, कलम की ज़बान दी, क्योंकि एक बहुत अच्छी अफसाना निगार है, नॉवलिस्ट हैं, रगे जहाँ मैंने पढ़ा है वो एक इन्होंने पढ़ा एक अच्छे मौजू पे, एक मुख्तलिफ मौजू पे, मशरक़ी पाकिस्तान, डिफेंस मशरक़ी पाकिस्तान का भी उसमें हवाला जाता है। इनकी अफसाने भी बहुत ही अच्छे अफसाने लिख रही हैं, गुड़िया जैसे अफसाने, मुख्तसर अफसाने मैंने लिखी, अटनी। फिर मैं ये समझता हूँ कि आज जहाँ जो गुफ्तगू हुई है मजमूरी तौर पे हमारे ये जो अफसाना निगार हैं, निगत अज़मी हैं और आपकी ये मोहतरमा रुबीना यूसुफ हैं और ऐनी इरफान है। इनकी गुफ्तगू मैंने सुनी, कहीं कहीं मैंने इन्हें पढ़ा है और मैं ये महसूस कर रहा हूँ निगत आज़मी के यहाँ भी ये एक चीज़ कि इनके यहाँ कहानी और अफसाने के ताल्लुक से एक मैच्योरिटी आ रही है। बड़ी मुझे इसको खुशी हुई।